بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور جو بچے پاکستان میں سن رہے ہیں تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جمعۃ المبارک میں دسمبر کی آج 17 تاریخ ہے اور المدنی مسجد یہ لگواڈیا ایئرپورٹ کے سامنے نیو یارک میں، اس سے جمعہ کے مبارک دن میں ہماری سب کی حاضری ہو رہی ہے. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے تو اس میں میرا مضمون یہ ہے کہ خلق خدا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت، سرکار دو عالم کی مخلوق خدا پر شفقت و رحمت. سورہ توبہ کا جو نمبر ہے وہ 9 ہے اور آیت نمبر ہے 128. سورہ توبہ 9 نمبر ہے اس کا اور آیت نمبر ہے 128. ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم. ارشاد باری ہے بلا شبہ تمہارے پاس آیا ہے، تحقیق بلا شبہ. اچھا یہ اصل میں بار بار جو اللہ تاکید کرتا ہے نا، یہ ہمارا ایک شک دور کرتا ہے. کون سا شک ہے؟ وہ شک یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ووٹوں سے سرکار دو عالم نبی بنے ہیں یا ہم امتی ہیں اس لیے وہ بنے ہیں یا ہماری کسی دولت کی وجہ سے بنے ہیں. اللہ ہمیں یہ
یاد کرا رہا ہے کہ تم نے نہیں بنایا، یہ میں نے تحقیق بلا شبہ میں نے بھیجا ہے، بغیر شک بلا شبہ میں نے بھیجا ہے۔ اچھا ہے تم میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے تم میں سے۔ یہ بھی ایک غلطی کا ازالہ ہے۔ کیا اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بشر ہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی یہ تمہیں بات سننے کو ملے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے، تو یہ جملہ غلط ہے۔ نبی ہمارے جیسا بشر ہے، یہ جملہ غلط ہے، چونکہ جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، سارے دوست بھی پڑھتے ہیں، وہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا۔ آگے کیا ہے؟ یوحا الی، لیکن تم میرے جیسے نہیں ہو۔ رد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر تم اور تمہارے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو پھر تم میرے جیسے ہو۔ سمجھو بات کو ذرا، میں تمہارے جیسا ہوں، کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ سرکار نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں بشر نہیں ہوں۔ یہاں تو خود فرما رہے کہ میں بشر ہوں، لیکن یوحا الی، میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر ہوتی ہے نہیں، تو پھر تم نبی جیسے نہیں۔ تو جملہ یہ غلط ہے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے، یہ جملہ غلط ہے قرآن کی روح سے، مولوی صاحب کے کہنے پہ نہیں، قرآن کی روح سے غلط۔ جب بھی سرکار دو عالم کی بات سنو تو ذہن میں رکھو کہ وہ خود فرماتے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن ہم اس جیسے نہیں ہیں۔ بارہ دی ہے یہ یاد دہانی کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ وصال کے، وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی نہ افطاری ہے نہ سحری، بغیر سحری و افطاری کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2-3 دن کے بعد طاقتور تھے، ہوش میں تھے، وجود بھی کام کر رہا تھا، لیکن وہ جو صحابہ صفہ کے کچھ لوگ تھے وہ 3 دن کے بعد گر پڑے، چونکہ ایک ایک چیز تو وہ نوٹ کرتے تھے کہ نبی کھاتا کب ہے، نبی پیتا کب ہے، نبی اٹھتا کب ہے، نبی جاگتا کب ہے۔ پتہ چلا کہ نہ وہ روزہ رکھتے ہیں نہ کھولتے ہیں، تو صحابہ نے ویسا کام شروع کر دیا، صحابہ صفہ نے بھی۔ تو تیسرے دن ایک اصحاب صفہ میں سے ایک صوفی، ایک صحابی گرے پڑے تھے، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے سوال کیا آپ نے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ انی ابیت عند ربی ویطعمنی ویسقینی، میں تو وہی روزہ رکھتا ہوں اور میرا رب مجھے روزہ رکھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، لہذا تم روزہ رکھا بھی کرو اور روزہ کھولا بھی کرو۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جملہ یاد رکھنا کام آئے گا، ٹیکنیکل جملہ یہ آپ کے کام آئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر ہوتی ہے نہیں، تو پھر تم میرے جیسے نہیں ہو۔ لہذا جملہ کون سا غلط ہو گیا کہ جی نبی ہمارے جیسا بشر ہے؟ وہ بھائی ہمارے جیسا بشر نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بنایا تو بنایا ہم نبی جیسے
نہیں ہو سکتے نہ ہیں. یہ مثال میں نے قرآن و حدیث سال کو دی ہے تاکہ کبھی چار یاری میں آج کل پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بڑے بڑے جغازی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر, ایسی اوٹ پڑانگ باتیں آپ کو سناتے ہیں. کل پرسوں میں بھی حافظ صاحب کو بتا رہا تھا, ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا, وہ حافظ صاحب نے سنا. وہ ایک کوئی نیا صاحب ہیں, وہ صرف کہتے ہیں میں قرآن ہی بیان کرتا ہوں. اچھا جی, اللہ کرے کہ سارا قرآن بیان کرے. وہ کہہ رہا تھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ جو تم مسجد اقصی کہتے ہو نا, بیت المقدس والی, یہ یہاں مراد نہیں ہے. وہ بتا رہا, لوگ بیٹھے ہیں اس کے سامنے اور آشش کر رہے ہیں سارے, بلکہ یہاں سے مراد مسجد نبوی ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ یہاں سے مراد مسجد, یعنی مسجد حرام سے مسجد نبوی تک سفر کیا. اب لوگ بلے بلے کر رہے بیٹھے ہوئے. تو میں حافظ صاحب سے کہہ رہا تھا کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بے وقوف ہو. نبی پاک نے سفر ہجرت سے پہلے مکے میں بیٹھ کے معراج کی ہے. نہ اس وقت مدینہ تھا, نہ مسجد نبوی تھی, تو وہاں کیسے چلے گئے وہ؟ لیکن سوچتے نہیں لوگ. کیا کہتے ہیں کہ وہ لفاظی میں, ہم تو نہیں جانتے کہ سوشل میڈیا پہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سوچو ذرا اس بات کو کہ مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا, مدینہ نہیں تھا. مسجد نبوی نہیں تھی, مسجد نبی نے خود آ کے بنائی ہے. تو پھر نبی اللہ تو کہہ رہا کہ مسجد اقصی سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, تو وہ مسجد تھی کوئی نہیں مسجد نبی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے ایمانی کر رہا تھا اور لوگ اس کی چر بدوار. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سوشل میڈیا کی. جب آپ بات کو سنا کرو تو غور بھی کیا کرو. غور کرنے سے بڑی باتیں آپ معلوم ہو جائیں گی. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندے ہمارے کو بچپن میں ٹیچر کہا کرتے تھے, آپ کو بھی کہا ہوگا شاید, لیکن ہمارا زمانہ بہت پرانا ہے. یہ 1953-52 کی بات کر رہا ہوں, 54 کی. تو ماسٹر جی کہتے تھے بیٹا اگر تمہیں کو کہہ دینا کہ تیرا کان کتا لے جا رہا ہے تو کتے کے پیچھے مت بھاگنا. پہلے اپنا کان دیکھو بھی کان میرے ساتھ ہے تو کتے کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے یہ دیکھو کہ یہ بات ہے بھی کہ نہیں. جب ہو تو پھر بات بنتی ہے. تو ایک جملہ جو غلط اور عوام بن گیا ہے, اور یہ ہم نبی جیسے ہیں, نبی کے بھی دو کان, ہمارے بھی دو کان, نبی کی بھی ایک زبان, نبی کی, یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں, نبی تمہارے جیسا ہے, تم نبی جیسے نہیں ہو, چونکہ اس کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. اور تمہارے اوپر ہمیں تو رات کو کھوتے کوڑے نظر آتے ہیں, خواب میں بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ گدوں سے ڈر کر. بہرحال یہ شان اللہ کی بلا شبہ تمہارے پاس آیا ایک رسول تم میں سے. اچھا, اب اگلی بات اتنی خوبصورت ہے کہ سوچنے سے انسان سرکار کا عاشق بن جاتا ہے. سوچنے سے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. اے مومنو, اے ایمان والو, جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے درد محمد مصطفیٰ کو ہوتا ہے. ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت؟ ہاں, ڈراموں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈنڈے کسی کو پڑتے تھے, ہاتھ کسی کا سوج جاتا تھا. یہ ڈراموں میں ہوتا ہے, لیکن فزیکلی اللہ شاہ فرما رہا ہے عزیزٌ علیہ ما عنتم. اے مومنو, تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور پریشان میرا محبوب ہو جاتا ہے. گناہ اسے گزرتا ہے, تکلیف اسے ہوتی ہے. جو ذات ہماری تکلیف پہ تکلیف میں خود مبتلا ہو جائے, اس سے محبت نہ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے اس سے؟ اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. لالچ کرتا ہے تمہارے لیے, خواہش مند ہے. کس چیز کا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مہربانی کے لیے. حریص ہے, وہ خواہش مند ہے کہ میری امت کے اوپر کرم ہو جائے, میری امت کے اوپر رحم ہو جائے, میری امت کو بخش دیا جائے. اللہ کا پاک پیغمبر ہماری تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے
اور نیت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، اور یہ رؤوف الرحیم جو نا یہ اللہ کی بھی صفت ہے۔ معاف کرنا، وہ پورا ہفتہ یہ طبیعت خراب رہی، یہ گلا بند، آج ہی کھل گیا قدرتی تھوڑا بہت۔ رؤوف الرحیم یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور نبی کی بھی صفت ہے۔ اچھا، بسا اوقات اللہ کی صفتیں، بندے کی صفتیں، نبی کی صفتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں وہ لفظوں پہ۔ مثلا جس ہماری میں سے میں اکثر مثال لیتا ہوں، یہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا نا، تو اکثر لوگ یہاں پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یا محمد تو ایک جیسے جناب، تو ہم کہتے ہیں بھئی ایک جیسے لفظ کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، معنی میں فرق ہوتا ہے۔ معنی یہاں بھی معنی میں فرق ہے کہ اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، دیکھو نا، سمیع بصیر، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اللہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب میں نے تجھے بنایا میں تیرے اوپر خوش ہوا، تو سب سے بڑا کام یہ کیا کیا کہ میں نے تجھے دو صفتیں عطا کر دی، کون سی؟ سمیع و بصیر کی۔ تو بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اور نبی بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ لفظ سوا سوا ہے لیکن ان کے معنی بڑا فرق ہے۔ اور سرکار جو ہے نا نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ ایک حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو آگے چلتا ہوں، دوسری پرندہ محبت، رحمت، شفقت سرکار سے بڑھ کر اس امت کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک دن سرکار بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کا ٹائم ہوا، کھڑے ہو گئے، عشاء کا ٹائم ہوا، کھڑے ہو گئے، اور آیت آ گئی ان کے دماغ میں کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیت آ گئی تلاوت میں، تو سرکار دو عالم اسی آیت کو ہی پڑھتے رہے، پوری رات گزر گئی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے پھر تو معاف کرنے والا ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے، یا اللہ تو معافی کر دے۔ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے۔ حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے صبح پوچھا یا رسول اللہ آپ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے؟ فرمایا ہاں، وہ رابطہ اللہ سے جڑ گیا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں۔ یہ حدیث کی کتاب، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنی امت کے لیے بخشش مانگوں۔ تو حضرت ابوذر غفاری نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا، بخشش ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ مان گیا تھا، اللہ نے مان لیا تھا۔ تو حضرت ابوذر غفاری پوچھ رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابوذر غفاری کا یا رسول اللہ اتنی خوبصورت بات ہے یہ، میں باہر نکل کے مومنوں کو خوشخبری نہ سنا دوں، میں باہر نکل کے مومنوں کو خوشخبری نہ سنا دوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ عرض ہے، آپ مالک ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، عرض ہے کہ اگر یہ بندہ جا کر وہاں پر خوشخبری سنا کے آ گیا تو کچھ لوگ تھوڑے دلے بھی ہوتے ہیں، کہیں وہ عبادت ہی نہیں چھوڑ دے۔ وہ مثال مشہور نا، آپ کو بھی یاد ہے کہ حاجی صاحب جب حج کر کے واپس آئے تو بیٹھے رہے، اذانیں ہوتی، نماز پڑھنے نہیں گئے، تو کسی نے کہا کہ بابا جی حج پہ جانے سے پہلے تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے، اب نماز نہیں پڑھتے تم؟ کہتا پتر 1 لاکھ کی نماز ہوتی ہے کعبے چ، تے میں تو پورا 1.25 مہینہ رہ گیا ہاں،
بتاؤ میری کتنی نمازیں ہو گئی ہیں، اب مجھے تو نمازوں کی ضرورت ہے؟ یہ ذہن ہے، آج بھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت پڑھ لو وظیفے کی تمہارا کام ہو جائے گا۔ او بھائی، اگر ایک آیت کے وظیفے سے کام ہو جاتا تو اللہ کو 30 سپارے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پورا قرآن پڑھو، ایک آیت سے کام نہیں، ایک آیت فائدہ دیتی ہے جب آپ پورا قرآن پڑھو گے۔ اگر 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی کرو گے نا تو تمہیں اوور ٹائم مل جائے گا، اور اگر خالی اوور ٹائم لینے کے لیے پہنچ جاؤ اپنے حاضری کے بعد کہ بھائی ڈیوٹی نہیں کر سکتا اوور ٹائم دے دو، کوئی پاگل ہے تمہیں اوور ٹائم دے گا؟ تو یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے اگر آپ نے تلاوت قرآن بھی ساتھ میں شروع کی ہوئی ہو، اور خالی 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے کو قرآن پڑھ لیا تو پھر باقی قرآن کس لیے اللہ نے اتارا ہے؟ غلط بات ہے یہ نقصان ہے ہمارا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ بادشاہ ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بندہ باہر چلا گیا تو جو چھوٹے چھوٹے ایماندار ہیں نا، شاید وہ یہ کہیں کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بخشش تو ہو گئی، اب ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تیری رائے صائب ہے، ابو ذر مت جاؤ، یہ میرے ساتھ ہی رہنے دو، اپنے آپ تک رہنے دو کہ یہ اللہ کریم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ ہے کہ میری امت کا گناہگار سے گناہگار امتی بھی اگر جہنم میں جائے گا اعمال کی وجہ سے تو میں اس کو جہنم سے نکال لاؤں گا، اس کی میں شفاعت کروں گا، لیکن اس کو سزا بہرحال بھگتنی ہوگی جو اس کا گناہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، شفقت و رحمت، پیار امت کے لیے، کاش ہم بھی سرکار دو عالم سے اتنا ہی پیار کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ ہم تو دروشی بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کوئی اگر بیچارہ پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ دروشی بھی غلط ہے۔ ہماری تو بدبختی یہ ہے کہ دروشی بھی غلط ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو آیا، کہا یا رسول اللہ میں حاجت مند ہوں، مجھے کچھ دیجیے۔ سرکار سے مانگ لیا کرتے تھے اور سرکار دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو ادھار منگوا کے دے دیتے تھے، خالی ہاتھ ہی لوٹاتے تھے، چونکہ حکم ربی تھا نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب زمانہ انکار کر دے سائل کو، آپ نے انکار نہیں کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو انکار نہیں کرنا۔ تو بدو نے آگے کہا کہ آپ مجھے کچھ دو۔ سرکار دو عالم کے بعد جو کچھ تھا آپ نے اس کو دے دیا۔ بس جو دے دیا تو سرکار نے فرمایا کام ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھلائی کی بات ہوگی تیرے ساتھ؟ تو آگے سے بڑی عجیب و غریب بدو تھا نا، وہ کہتے کتنے ہویا؟ کچھ بھی نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں ہوا جناب، یہ تو نسوار بھی نہیں ہے میرے لیے۔ یہ انتہائی بے تکلفی سے اس نے یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی قابل تعریف کام تو ہوا نہیں ہے، بس یہ ہے بس ایویں ہی ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کو یہ بڑا برا لگا کہ سرکار نے تو یہ دیا ہے، جو ان کے پاس پڑا تھا، جو کچھ بھی تھا، تھوڑا یہ بہت جو کچھ بھی تھا، کم از کم تو اس کا تو شکریہ ادا کر، اور تو بالکل انکاری ہو گیا۔ اچھا یہ عادت ہم میں بھی ہے، اول تو ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو بھیڑے منہ سے کرتے ہیں کہ دینے والے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی یہ حرکت کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ جملہ بڑا ہی برا لگا، تو کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے،
اور اس کو شاید قتل کر دیتے. پوزیشن یہ تھی کہ شاید قتل کر دیتے. اللہ کے نبی ان کو روکا، رک جاؤ. وہ رک گئے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میں گھر جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ گھر آ جاؤ. سرکار نے بدو کو گھر بنا دیا. میں گھر چلتا ہوں، تم میرے پاس گھر آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے چلے گئے اور سرکار نے اس کو جو سرکار کے پاس گھر میں تھا اس کا دامن بھر دیا، اوور فلو ہو گیا. پھر آپ نے پوچھا ہاں بھائی سنا کچھ ہوا تیرا کام؟ کہتے جی بلے بلے کمال ہو گیا، یہ تو یہاں میرا دامن بھر گیا بلکہ اوپر ہو گیا. اور اس کے بعد جو جملہ اس نے کہا جزاک اللہ من اہل و عشیرت خیرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میری طرف سے بھی، میرے اہل و عیال کی طرف سے بھی اور میرے خاندان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر کا فرمائے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہی جملہ اگر تم صحابہ کو بھی کہہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. وہ تجھے مارنے کے لیے نہ دوڑتے. اب بھی وہ غصے میں ہیں چونکہ تم نے جو بدتمیزی کی ہے نا، اب بھی وہ غصے میں ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مسجد میں چل کے یہ جملہ دہرا دے؟ کہتا جی اب تو میں یہ سامان گھر لے کے جاؤں گا، صبح آؤں گا. اب تو میں گھر جاؤں گا، یہ سامان گھر چھوڑ رہا ہوں، میں صبح آ کے نماز پڑھوں گا، پھر میں یہ جملہ ان کو بتا دوں گا. چنانچہ وہ صبح آیا اور کہ سرکار دو عالم نے پوچھا اسے ہاں بھائی کل جو تم نے کہا تھا اس کے بعد جب اللہ پاک کے نبی نے تمہاری ضرورت کو پورے سے بلکہ زیادہ کر دیا تو تم نے کیا کہا تھا؟ تو کہا جی میں نے کہا تھا جزاک اللہ من اہل و عشیرت الخیرہ، جزاک اللہ من اہل و عشیرت الخیرہ، میں نے یہ جملہ کہا تھا. سرکار دو عالم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ آپ نے سن لیا ہے؟ کہ جی آپ نے سن لیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ وَقَتَلْتُمُوهُ دَخَلَ النَّارِ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کل تمہیں نہ روکتا کہ تم جیسا غصے سے اٹھے تھے اور تم نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دینا تھا اور یہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا. چونکہ یہ گستاخ رسول تھا، سیدھا جہنم میں چلا جاتا. اب کیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے. پھر سرکار ایک مثال بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے، فرماتے مثال دیا آپ نے، فرمایا ایک آدمی ہے اس کی اونٹنی ہے وہ باقی. اب جو دوست اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی بھائی کی اونٹنی کی تلاش میں مدد کرتے ہیں. تو سارے باغ پڑے. اب وہ سارے باغ پڑے تو اونٹنی ان کو دیکھ کے بھی دک گئی، وہ اور بھاگی، یہ اور بھاگے. بالآخر مالک بھاگتا بھاگتا لوگوں تک پہنچا. ان کہا او بھائی رک جاؤ یار، تمہاری بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، تم پکڑ تو نہیں سکے، مجھے موقع دو، یہ میری اونٹنی ہے، میں اس سے کو بات کر لوں. لوگ رک گئے. جب رک گئے تو پھر وہ اکیلا آگے اسے کچھ چارہ اپنے دامن میں ڈالا اور اکیلا آگے آہستہ آہستہ چلنے لگا. اونٹنی جو مڑ کے دیکھا تو مالک کو دیکھا کہ اس کے دامن میں چارہ بھی ہے تو وہ رک گئی. یہ سرکار مثال فرما رہے ہیں. تو رک گئی. جب رک گئی تو اس نے آ کے چارے میں منہ مارا تو اس سے مالک نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے پھر سواری کر لی. سرکار نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اس کو مارنے کے لیے دوڑے تھے، اگر مار دیتے جہنم میں چلا جاتا. اللہ نے اس کو دین کی دولت بھی دے دی اور تمہارا دل بھی خوش کر دیا، اور یہ کام اللہ پاک نے میری وجہ سے لیا ہے. اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو یہ معاملہ الٹا پلٹا ہو جاتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اور انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی پیار کرنے والے اور انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابی سعید خود اس روایت کرتے ہیں، سرکار کی ایک جماعت سرکار کے ساتھ چل پڑی، ایک مقام پر پہنچے، نماز کا وقت ہو گیا، خواتین بھی ساتھ تھی، اب پیچھے خواتین کی جماعت ہے، آگے مردوں کی جماعت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پڑھائی، مختصر کر دی نماز. یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ سنت کی. سرکار نے مختصر نماز کر دی. یہ ہمارے لیے بھی خاص طور پر مولویوں کے لیے سرکار نے مختصر پڑھی، فٹافٹ نماز ختم کر دی. ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز آپ اتنی جلدی پڑھا دیں، قرب اللہ سے پڑھا دیا آپ نے، کوئی خاص بات تھی؟ فرمایا ہاں، جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے ابھی نماز شروع کی ہی تھی، مجھے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. پتہ ہے آپ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو فائر کر دیا تھا، کوئی لمبی قرات کرتا تھا، لوگ مر جائیں. فرمایا کہ جو امام اپنے نمازیوں کا خیال نہیں رکھتا، فرمایا اسے امامت کا کوئی حق نہیں. سرکار نے خود اس کی مثال دی. فرمایا کہ جب میں نے بچے کی رونے کی آواز سنی تو میں سمجھ گیا کہ پیچھے جو جماعت عورتوں کی ہے ان میں یقیناً اس بچے کی ماں بھی کھڑی ہوگی اور یہ بچہ روتا رہے گا، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی تاکہ ماں نماز ختم کر کے بچے کو اٹھا لے اور اس کا رونا بند ہو جائے. دوسری بڑے حضور نبی کریم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں یا آتے تھے اور آتے رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے، چونکہ نبی کو قیامت تک ہے نا، اس ٹائم کے لیے تو تھا نہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے، بلکہ دنیا کے بعد بھی. ہمیں تو علماء نے بتایا کہ قبر میں بھی تشریف لائیں گے، پوچھا جائے گا ان سے، تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم چھوڑ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. 4 پیسے مل جائیں، عزت مل جائے، عہدہ مل جائے، اس کے بعد ہمارے عادات و اطوار بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں ہماری. دین کو پہلے نمبر پہ رکھو، کوشش کرو، اور دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو. ہونا تو یہ چاہیے کہ دین پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، اللہ رسول اول نمبر پر ہے، اور نبی سب سے آگے ہونا چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے لیے سب سے اولا ہیں تمام چیزوں سے. اور ایمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب تک آپ سرکار دو عالم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب نہیں رکھو گے اس وقت تک تم مومن ہو سکتے ہی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس درجے محبت کی ہے اپنی مخلوق کے مطابق اپنی امت سے، اس درجے کی محبت کیا ہم کرتے ہیں؟ ہمارا تو مسئلہ عجیب و غریب ہے، اللہ یہ ہمیں معاف کرے. اکثر میں سوچتا رہتا ہوں، بعد میں بیٹھا ہوا بھی، بلکہ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں بھی ڈالتا رہتا ہوں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ پہلے خود عمل کروں پھر ڈالوں اس کو. میری جتنی چھوٹی پوسٹیں ہوتی ہیں پڑھتے رہتے ہیں، دوست ہنستے رہتے ہیں مجھ پر، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود عمل کروں اس پہ اور اس کے بعد آپ تک پہنچاؤں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے یقین جانیں نمازی ڈھونڈنے کو نہیں ملتے. صبح کی نماز کے لیے میں خود گھر میں صبح جماعت کراتا ہوں، میرے گھر میں نماز ہوتی ہے الحمدللہ. سارے بچے تقریباً اٹھاتا ہوں، میں سب کو اٹھ جاتے ہیں الحمدللہ. اگر دنیا میں کہتے ہیں کہ آگ لگ جائے
تم بچوں کو اٹھاتے نہیں ہیں، اٹھو 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 اٹھو، آگ لگی آگ لگی. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو بچوں کو اٹھا دیتے ہو، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بچوں کو نہیں اٹھاتے. تو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کر دو، بچوں کی عادت بن جائے گی. آج صبح مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اٹھا تو صبح پوتا میرا مصلی بچھا کے اذان پڑھ رہا تھا. میرا مطلب ہے کہ آپ عادت ڈالو. صبح کی نماز میں ڈھونڈنے سے نمازی نہیں ملتے، اور صبح جیسے سوشل میڈیا کھلتا ہے تو ایمانداروں کی، مومنوں کی اور مبلغوں کی بھرمار ہوتی ہے. ایسے ایسے مقولات اور ایسی ایسی باتیں کہ بندہ پریشان ہو جائے. اور نماز کے لیے ہم آنکھ نہیں کھلتی ہماری. اگر آنکھ کھل جائے تو ہم اس میں پسلیٹیں مارتے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں جی اٹھتے ہیں جی اٹھتے ہیں، نماز ضائع ہو جاتی ہے. یاد رکھو دوستو، نماز نہ ضائع کیا کرو. اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے تو پھر نماز کو پڑھا کرو. آگے چلتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دواروں کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ مفسر قرآن بھی تھے، محدث بھی تھے. اور سرکار دواروں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کسی کو دین کے مسئلے کی ضرورت ہو تو 2-3 لوگ ہیں جن سے پوچھا کرو. ان میں ایک عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے چھوٹے بھائی تھے. یہ مفسر قرآن تھے، محدث تھے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیریں سوشل میڈیا پر بیان ہوتی ہے نا، آپ نہیں جانتے کہ ان کا ماخذ کیا ہے، یہ کہاں سے لیا انہوں نے. ہمارے پاس ہے تفسیریں ان کی، تفسیر ابن عباس ہے، ابن مسعود کی بات، مطلب ساری باتیں ہیں ہمارے پاس. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو ہم نے وہ پہلے کرتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، ہم اس کو لیتے ہیں، چونکہ وہ نبی کے بہت قریب تھے. اور جو سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ ایک صاحب نے تقریر کی سینٹرل مسجد میں، پروفیسر تھے اسٹوری بک یونیورسٹی کے، اور وہ خالی ترجمہ قرآن کا یاد کر کے آ گئے. وہ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں کہ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ آیتیں 3-4. اس میں بات اللہ نے بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. وہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لکھ لیتا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا لوح محفوظ. اب وہ پروفیسر صاحب نے میرے سامنے ترجمہ کیا اس کا، کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ایک بڑا قرآن ہے، وہ اس قرآن میں سے مٹا کے دوسرا بھیج دیتا ہے، پھر اس کو لکھ لیتا ہے، پھر مٹا دیتا ہے. کتنے قرآن وہ اور بھیج سکتا ہے. یہ ترجمہ کر رہا تھا کھڑا ہوں، میں کھڑا ہو گیا اس کے اندر. اور کہو بھائی یہ سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ام الکتاب سے لوح محفوظ ہے. یہ ترجمہ صحابہ نے کیا ہے. تم اپنا ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پر کہ اللہ کے پاس ایک بڑا قرآن ہے، اس میں سے قرآن نکال کے بھیجا جا رہا ہے وہ، اور بھیج سکتا ہے، وہ بھیجتا چلا جائے گا قیامت تک، نہ جانے کتنے قرآن آئیں گی. یہ کر رہا تھا ترجمہ. یہ ہے سوشل میڈیا. بھائی جب تک صحابہ کرام کی بتائی باتیں اور جو نبی نے جن کو پڑھایا سبق، ان کی باتیں نہیں یاد کرو گے. ایک مثال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ کیا چیز؟ کیسے پوچھا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس جن کو نبی نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی، بلکہ دعا بھی کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ میرے اس بھائی کو کتاب و حکمت عطا کر. اسے پوچھا کہ یہ الف لام میم کیا ہے؟ ان کا جناب بات یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ھذا سر بین اللہ ورسولہ. یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب موجودہ دور کا
سوشل میڈیائی مفسر ترجمہ کر رہا تھا. کیا کہتا ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ کوئی چیز تھوڑی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ایسے نمونے تو کلام جاہلیت میں بڑے ملتے ہیں. وہ ترجمہ کر رہا تھا بیٹھا ہوا, رونے کو دل چاہتا ہے. تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. یہاں تک نبی گئے ہیں, یہاں تک ہمیں جانا ہوگا, ان تمام کی باتوں کو دیکھنا ہوگا. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. جب تک نہیں جاؤ گے آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان اس وقت پوری قوت کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے, ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا. جب ہم نے پڑاؤ کیا تو ایک چڑیا نبی کے ساتھ اوپر چکر لگا رہی تھی. سرکار تو ہم نے دیکھا چڑیا کو تو سرکار سمجھ گئے, چونکہ بولی سمجھتے تھے. نبی تمام بولی جانتے ہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور چیونٹی کی بات سن لی تھی. تو چڑیا نے جو شکایت کی نا تو سرکار دوارا پوچھا بھئی آپ میں سے کون ہے جس نے چڑیا کے انڈے اٹھائے گھونسلے سے؟ وہ پریشان ہو گیا صحابی, اسے ہاتھ کھڑا کر دیا یا رسول اللہ میں ہوں, مجھے اچھا لگے تھا, میرا خیال تھا گھر جا کے بچہ نکلواؤں گا. اور میں اللہ کے بندے تو نے اپنا دل خوش کر دیا, اس ماں کو پریشان کر دیا, جا کے انڈے ہوئے گا کیا جہاں سے تو اٹھا کے لایا. تو سرکار تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے. اور کاش ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھی رحمت بن جائیں, ایک دوسرے کے لیے شفقت بن جائیں, ایک دوسرے کے لیے لنگ بلند نہ کریں. بس سب سے بڑی مہربانی ہماری یہ ہے کہ دوسرے بھائی کی لنگ بلند چھوڑ دو, اس کی بیک بائٹنگ چھوڑ دو. یہ سب سے بڑی نیکی ہے آج کے دور میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے محبت کریں تو یہ دونوں کام چھوڑ دو. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم رانا معظم صاحب کے بھی بڑے مشہور ہیں کہ وہ ہمارے چور صاحب لے کے آئے, ان کو ہماری مسجد تشریف لائے. یہ ہمارے پاکستان کا ایک مشہور ٹی وی آج اس کے نمائندے ہیں یہاں پر, تو یہاں وہ لگایا ہوا یہ آج ہمارے پاس بھی لگایا ہوا ہے. تو ان کی ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ جو اوورسیز ایکٹیویٹیز ہیں یہ پاکستان میں دکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سب کو کامیاب و کامران کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت ادا کر لیں.